اپنے پیراہن میں مبارک میں اپنی چچی کو کفن دیا، 70 تکبیروں سے جنازہ پڑھایا، خود دفن فرمایا۔ قبر پر نبی و علی کھڑے دعا کر رہے ہیں، اور علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے بھائی آہستہ آہستہ میری ماں کی طرف قبر کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں ابنوں کے چچی اماں آپ ہی کا بیٹا، آپ ہی کا بیٹا۔ ہمیں سمجھانے کے لیے مولا کائنات نے کہا، میں نے پوچھا تاکہ ہم جیسے جاہلوں تک یہ پیغام پہنچے کہ نبی کیا کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ ماذا تحکی بے امی، میری ماں سے کیا کہہ رہے تھے؟ فرماتے ہیں ابھی مبشر و بشیر آئے تھے، وہ منکروں کی قبروں میں آتے ہیں منکر و نکیر، آل محمد کی قبروں میں آتے ہیں مبشر و بشیر۔ یہ اصطلاح آج مجھ سے یاد کر جی، مبشر و بشیر آئے تھے ابھی اور انہوں نے سارے سوال پوچھے آپ کی، اور میری ماں نے سب جواب صحیح دے دی۔ ایک سوال پر میری اور آپ کی ماں یا علی شرم محسوس کر رہی ہے، جب انہوں نے پوچھا من اماموں کے، بی بی تیرا امام کون ہے؟ تو ہماری ماں شرم محسوس کر رہی ہے کہ اپنے بیٹے کا کیسے کہے، تو میں نے بتایا ہے کہ اماں یہ فرشتے جانے والے نہیں ہیں، آپ ہی کا بیٹا، آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ علی میرا ہے۔ یہ بات اور طے ہو گئی، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مولا علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہوگا۔ اگر نبی و علی کی ماں علی کی امامت کا اقرار کیے بغیر قبر کے مرحلے کو گزار نہیں سکتی، تو امت کی ماؤں کی کیا مجال ہے کہ مولا علی کو چھوڑ کر وہ جنت میں۔ ضروری ہے، یہ ضروریات ہیں اور ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب آپ آ جائیے، ایک دعا ہے جنازے، وہ ہے اللہم ان ھذا عبدک، اگر مرد ہے مرنے والا، عورت ہے تو اللہم ان ھذہ امتک، بار الہ یہ تیری کنیز، بار الہ یہ تیرا غلام، تیرا عبد ہے، تیرا بندہ، وابن عبدک، یہ تیرا بھی غلام ہے، تیرے غلام تیرے عبد کا بیٹا بھی ہے، نزل بک وانت خیر منزول بہ، آج یہ آیا ہے بار الہ، توجہ فرمائیے، بار الہ آج یہ آیا ہے تیرا مہمان بن کر، وانت خیر منزول بہ، تجھ سے بہتر تو کوئی میزبان ہے ہی نہیں۔ یہ طریقہ گفتگو کا دیکھئے، یہ جنازے کی دعا کے الفاظ، اللہم ان کان ھذا محسنا فزد فی احسان، اگر تو یہ احسان والا تھا یا احسان والی تھی تو اس کے احسان میں اضافہ کر، نیک تھا تو نیکیوں میں اضافہ کر، اور اگر عورت ہو بہن کانت مسیئتن مذنبتن عاصیتن، اگر یہ گناہگار تھی فتجاوز عنہا، اپنا مہمان سمجھ کر اسے معاف کر دے، درگزر کر دے، تجھ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو نے مہلت کیوں دی، تو نے معاف کیوں کیا۔ اللہم انا لا نعلم منہا الا خیرا، اس مرنے والے کے بارے میں تجھ سے بہتر تو ہم نہیں جانتے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ یہ خیر پر تھا۔ روایت ہے اگر 40 مومن یہ جملہ کہہ دیں، اللہم انا لا نعلم منہا یا منہو الا خیرا وانت اعلم بہی منا یا بہا منا، اللہ فرماتا ہے 40 زبانوں سے یہ جملہ نکل جائے تو میرے کرم کے خلاف ہے کہ میں اس بندے کو معاف نہ کروں۔ اب بتائیے کتنی انویسٹمنٹ ہے یہ جملہ، ایک جملے سے اللہ اس میت کو معاف کر دیتا ہے، اور ایک جنازے میں شرکت سے جنازہ پڑھنے پڑھانے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب قبر میں ظاہر سوال و جواب ہے، آپ نے بچپن سے یہ سوال سنے، یہ 6 سوال ہیں بڑے مشہور، آپ کو تو یاد ہے تلقین میں جو ہم
پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں مرنے والے کو، اور کہتے ہیں کہ سوال ابھی ہوگا، 2 فرشتے آئیں گے اور وہ پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون؟ تو بتا دیں اللہ جل جلالہ رب۔ ایجوکیشن ہے۔ دیکھیے میں تمام مسلمان بھائی بہنوں کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے حضور کی یہ حدیث بچپن سے پڑھی، اطلبوا العلم من المہد الی اللہ۔ اے مسلمانوں، تم پر ضروری ہے کہ علم حاصل کرو، گہوارے سے لے کر لحد تک۔ دیکھیے قبر نہیں کہا، لحد کہا۔ لحد وہ ڈھلوان جگہ ہے جہاں میت کو سلا کے آپ اوپر سے بند کر دیتے ہیں۔ آپ ایمان سے بتائیں، گہوارے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بچہ پیدا ہوا قرآن لگا دیجیے، بڑا ہوگا تو تھیٹر میں نہیں جائے گا، مسجد میں جائے گا، اس قرآن کے سبب اس کے تحت الشعور میں قرآن رکھ دیجیے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہم پڑھائیں گے اسے، کیا تعلیم حاصل کرے گا؟ تو دنیا میں ایک فرقہ ہے محمد و آل محمد کے ماننے والوں کا، جو لحد میں سلا کے بھی پڑھاتا ہے، علم کی تعلیم وہاں پر بھی ہوئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، وہاں پر بھی پڑھا۔ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا، تیرا قبلہ کیا، تیری کتاب کیا، تیرا امام یا تیرے ائمہ کون؟ یہ 6 سوال بڑے مشہور و معروف سوال ہیں تلقین کے۔ مرنے کے بعد یہ سوال ابھی سے تیاری کرنی چاہیے تاکہ وہاں پر انسان باقاعدہ جواب دے سکے۔ سب یہ سمجھ لیں کہ بندہ منافق ہو یا مومن ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، اور کچھ ہو نہ ہو، 2 فرشتوں کے ساتھ مولا علی ضرور تشریف لاتے ہیں ہر ایک کے قبر میں۔ ہاں حضرت علی نے خود فرمایا یا ہارو حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے۔ مولا علی نے تو ضرور ہی آنا۔ اور یہاں میں ایک جملہ عرض کر دوں، ایک صاحب کے والد فوت ہو گئے تھے، حضور کا دور تھا اور وہ بہت امیر تھے، بہت ہی امیر، حد سے زیادہ امیر تھے، جو فوت ہو گئے۔ وصیت لکھ نہیں سکتے۔ بیٹے نے کہا، جوان بیٹے نے، یا رسول اللہ ایک احسان کر دیجئے، بابا کو زندہ کرا دی تاکہ کچھ مال کا پوچھ لیں کہ کہاں رکھا ہے۔ کہا چلیے قبرستان گئے، قم باذن اللہ کہہ کے ٹھوکر ماری، وہ بندہ کھڑا ہو گیا، اسے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کبھی وہ دائیں بھاگے کبھی بائیں، عجیب منظر ہے۔ بیٹے نے کہا ہم نے بلایا تھا کہ ہمیں کچھ بتائیں گے، یہ تو خود ہی باپ کنفیوز ہے، اور ایک جملہ اس کی زبان بار بار کہے جا رہا ہے، این جملی این جملی، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ اب انہیں سمجھ نہ آئے کہ حضور سے پوچھا کہ یہ بات کیا کہہ رہا ہے۔ کہا جب تمہارے باپ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جو اس کا بڑا محبوب تھا، تو آخر میں یہ اس اونٹ کو یاد کرتا ہوا مرا تھا۔ اللہ کا اصول ہے کہ جو جملہ جو لفظ کسی کی زبان پہ وقت آخر ہوگا، جب اٹھائے گا تو اسی کے ساتھ اٹھائے۔ اس لیے ہم نے عمر بھر یا علی کہا ہے کہ اٹھے تو یا علی کہتے ہیں۔ کل ایمہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ کیا بات کیا بات۔ مرنے کے بعد، تدفین کے بعد قبر کا پہلا مرحلہ، اور قبر میں ہی کچھ سوال اور بھی سن لیجیے، یہ آپ نے بہت کم سنے ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا گیا کہ سرکار اور کیا پوچھا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا یسأل المیت عن الخمس، 5 چیزوں کا پوچھا جائے گا۔ 6 تو وہاں ہو گئی نا، 6 سوال وہ ہو گئے، 5 سوال یہ عن صلاتہ و صومہ و زکاتہ و حجہ۔ ہر میت سے قبر میں پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں،
روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں۔ یہ غلط فہمی دور کر لیجیے آج کہ قبر میں تو نماز پوچھی نہیں جانی، چاہے تو جب چاہے پڑھ لیں، ہرگز نہیں۔ ان قبلت قبل ما سواہا، نبی نے فرمایا نماز قبول تو باقی اعمال قبول، اگر نماز رد کر دی گئی تو کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ الصلاۃ قرۃ عین، نبی فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ اور ایک جملہ سنیں، دو جہاں کا سردار بلال سے کہتا ہے ارحنا یا بلال بالاذان، اے بلال اپنی اذان سے ہمارے دل کو ٹھنڈا کر دے۔ اذان و نماز تو محمد و آل محمد کے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ہم اس میں کیوں غفلت کریں گے؟ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نمبر 2 روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، اور 5ویں چیز امام فرماتے ہیں صادق آل محمد کا ارشاد جن کی مجلس سے فرماتے ہیں وَوِلَایَتِنَا إِيَّانَا أَهْلُ الْبَيْتِ، اور ہم اہل بیت کی ولایت پوچھی جائے گی قبر میں۔ میں نے عرض کیا مولا ولایت تو پرائمری ہے، اسے آپ پہلے ذکر فرماتے اسے آپ نے آخر میں ذکر کیا۔ ولایت تو پرائمری ہے نا، نماز سے تو زیادہ امپورٹنٹ ہے ولایت۔ ولایت ہوگی تو نماز قبول ہوگی، ظاہر شرط ہے، جس طرح وضو نماز کی شرط ہے، ولایت اہل بیت اسلام کی شرط ہے۔ وضو کے بغیر ایمان سے بتائیے نماز ہے؟ نماز باطل ہے۔ ولایت محمد و آل محمد کے بغیر اسلام باطل ہے، شرط ہے۔ تو آپ پہلے فرماتے ہیں، آپ نے آخر میں کیوں رکھا؟ اب یہ سمجھانے کے لیے جوانوں کو عرض کروں گا کہ ہم جب سٹیزن بننے گئے تو ہم سے کہا موٹر وہیکل کا ریکارڈ لا۔ ہم نے کہا بھی آپ ہمیں متقی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں یا امریکن سٹیزن شپ دے رہے ہیں؟ تعلق کیا ہے؟ ہم گاڑی اچھی چلاتے ہیں یا بری چلاتے ہیں، لائٹ پہ رکتے ہیں یا نہیں رکتے، اس سے آپ کا تعلق کیا؟ تو آفیسر نے بتایا اس لیے کہ ہم آپ کی لائلٹی چیک کرتے ہیں کہ آپ اس ملک میں رہنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی، صادق آل محمد نے جو ولایت کو اینڈ میں رکھا، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کو پہلے رکھا، امام یہی تو کہنا چاہتے ہیں نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کے ذریعے ہم وفا چیک کرتے ہیں ہماری ولایت کے قابل بھی ہو کہ نہیں۔ تو قبر کا پرچہ آج آؤٹ ہو رہا ہے، موت کا پرچہ آؤٹ ہوا، ابھی قبر کا پرچہ بھی آؤٹ ہو رہا ہے۔ بلکہ ایک جملہ اور سن لیجئے، حضرت سلمان فارسی نے حضور اکرم سے پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ کہ یا رسول اللہ اخبرنی وقت موتی، اللہ کے رسول مجھے میری موت کا وقت بتا۔ سوال بڑا عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا العلم عند اللہ، بعض چیزیں منع کی گئی ہیں۔ سلمان کا سرکار کچھ تو مہربانی کر دیں۔ سلمان تھے، آپ کو پتا ہے نا کتنی عمر کے، کنورٹ ہوئے تھے تو 300 سال کے تھے۔ ہاں 300 سال، اتنا بڑا معمر بندہ نہیں کوئی گزرا اس دور۔ حواریوں کو دیکھا ہوا تھا عیسیٰ کے، ہاں، اور جب دنیا سے گئے تو 350 ایئرز کے تھے۔ جی ہاں، تو ظاہر ہے ایک بوڑھا آدمی اتنا مسن جو سب کچھ اپنا چھوڑ کر حضور کی خدمت میں غلامی کر رہا، وہ کہے تو حضور ظاہر ہے کچھ تو کرٹسی کے طور پہ بھی خیال رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سلمان، میں تمہیں نشانی بتا دیتا ہوں، جب مردہ تم سے کلام کرنے لگ جائے سمجھنا تمہارا موت کا وقت آ گیا۔ مولا علی نے گورنر بنا کے بھیجا مدائن میں۔ آپ مدائن گئے ہیں یا نہیں گئے تو ضرور جائیے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری بھی وہیں دفن ہے، جی ہاں، اور سلمان فارسی بھی مدائن میں دفن ہے۔ وہاں پر گئے تو اسباغ ابن نباتہ ملنے گئے، ایک اور دوست ہے
ان کے اور مولا علی کے غلام ملنے گئے تو دق الباب کیا، نوک کیا، اٹھ کے نہیں آئے۔ اسبق کہنے لگے کہیں گورنر بننے کے بعد بدل تو نہیں گئے؟ فوراً اندر سے آواز آئی کہ نہیں اسبق، میں بدلنے والا نہیں، میری ہمت نہیں اٹھنے کی، تم اندر آ جاؤ۔ اندر گئے، کہا تم میرے دوست ہو بہت پرانے، مجھے کندھے پہ سوار کر کے قبرستان لے جاؤ، سچے نبی کی سچی پیشین گوئی کو آج جسٹیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ وقت آیا ہے یا نہیں۔ گئے تو کہا السلام علیکم یا اہل القبور، ایک قبر سے مردے نے کہا وعلیک السلام یا صاحب ولی اللہ، اللہ کے ولی کے دوست ہمارا بھی سلام۔ سمجھ گئے موت تو آنے والی، تیاری تو ہو گئی، لگے ہاتھوں اس مردے سے بات یہ پوچھ لیں، کہا جس اللہ نے تجھے بولنے کا حق دیا ہے ذرا اتنا بھی بتا دے کہ کیف وجدت موتک، اپنی موت کو کیسے پایا تھا؟ کہا سلمان جس طرح پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک کسی نے کینچی سے کاٹ دیا۔ اچھا ایسی موت آئی؟ ہاں سلمان یہ موت ہمیں آئی۔ کہا کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انسان کر لے تو ایسے مرتا ہے جیسے سخت گرمی میں کوئی شربت پی رہا ہو ٹھنڈا۔ کا پتہ تو چلا مگر قبر میں آ کر، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اب پتہ چل رہا ہے، پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے۔ کہا کہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہا تین چیزیں، تین چیزیں، تین کام اگر آپ کر لیں عمر بھر تو ایسے مریں گے جیسے سخت گرمی میں ٹھنڈا میٹھا شربت پی رہے۔ کون کون سے؟ نمبر ایک، کہا رات میں نماز پڑھنا، دنوں میں روزے رکھنا اور صدقہ چھپا کر دینا۔ لیجئے پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ حضور کا گزر ہو رہا تھا ایک مقبرے سے، دوسری مثال، حضور نے اپنے اصحاب سے کہا جلدی گزر جاؤ، ایک بندے پہ عذاب قبر ہو رہا، حدت تپش تمہارے تک پہنچ جائے۔ واپس آئے، سیم ڈے واپس آئے، واپسی میں یہ حکم نہیں دیا، کہا یا رسول اللہ اب حکم نہیں دیا جلدی گزر جاؤ۔ کہا اس بندے کو اللہ نے معاف کر دیا۔ کہا کیسے معاف کر دیا؟ کہا آج اس کے بچے نے جس کی عمر تھی 5 سال محلے کے قاری قرآن کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا درس شروع کیا ہے، معصوم لبوں کی یہ معصوم آواز عرش الہی سے ٹکرا گئی۔ اللہ نے فرمایا جس کا معصوم بچہ اپنے معصوم لبوں سے ہمیں رحمان و رحیم کہہ رہا ہے، اسے جلاتے ہوئے ہمیں حیا محسوس ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، ان کی بسم اللہ کی آواز بخشش کا سبب، بچوں کو تعلیم قرآن۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن پڑھائے۔ ہمارے ایک عالم تھے آیت اللہ علامہ تبریسی رحمت اللہ علیہ، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ کوئی ایمبولینس وغیرہ یا لیبز تھی نہیں، گھر والوں نے سمجھا مر گئے، گھر والوں نے دفنا دیا، قبر میں دفن ہو گئے تو ہارٹ اٹیک ختم ہو گیا، ہوش میں آ گیا۔ سمجھ گئے عالم تھے کہ مجھے تو دفنا دیا ہوگا، اب کروں تو کیا کروں؟ وہاں استغاثہ کیا، بار الہ اگر مجھے قبر سے اس وقت نکال دے تو میں تیرے ریسٹ آف دا لائف جو باہر آؤں گا تیرے قرآن کی خدمت کروں گا۔ اللہ کی ذات نے وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد انہوں نے تفسیر لکھی، دنیائے امامیہ کی سب سے اعلیٰ تفسیر جس کا نام ہے تفسیر مجمع البیان۔ مرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں ہم تو کتنی قبروں میں ڈیلی دفن ہو رہے ہیں، قرض کی قبر، حسد کی قبر، اناد کی، تعصب کی، دشمنیوں کی، مخاصمتوں کی، لڑائیوں کی، جھگڑوں کی۔ کون بندہ ہے جو زندہ در گور نہیں ہو رہا؟
آج نسخہ سمجھ لیجئے، آج کے بعد اپنے آپ کو خادم القرآن اور غلام اہل بیت بنا دیجئے، انشاءاللہ ساری قبروں سے اللہ نکال پائے. بس میں سمجھ کروں اپنی گفتگو. 2 سوال اور بس، تاکہ یہ پرچہ پورا مکمل آؤٹ ہو جائے گا قبر کا. کتنے ہو گئے اب تک؟ 11. 6 وہ اور 5 امام صادق علیہ السلام کے ارشاد گرامی سے. 2 اور سن لیجئے، وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی کہا کہ عرض کیا سرکار فرمائیے اور کیا پوچھا جائے قبر میں، اور کیا پوچھا جائے؟ فرمایا ثم من عمرک، پھر تیری ایج، عمر، زندگی، لائف کہ ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا. اطاعت رب میں گزار کے آ رہا ہے یا معصیت پروردگار میں گزار کے آ رہا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق الناس ادا کر کے آیا ہے یا حقوق سلب کر کے مجرم بن کے آیا؟ ثم من مالک، پھر پوچھا جائے گا تیرے مال کے بارے میں. من این اکتسبت وَإِلَىٰ أَيْنَ بَذَلْتَ، کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا؟ یہ 13 سوال ہونے ہیں قبر. اب آ جائیے آخری جملہ سن لیجئے، یہ آئندہ کی کسی مجلس کی ہیڈ لائن سمجھ لیجئے اور میں بس آپ کی زحمت ختم کروں. قیامت کے دن قبر سے لے کر قرآن کہتا ہے محشر تک، سوال و جواب تک 50 obstacles ہیں، 50 رکاوٹیں، اور ہر رکاوٹ پر ہر بندہ 1000 سال کھڑا. قبر سے لے کر سوال و جواب تک 50,000 سال رکنا ہے، اور ہر رکاوٹ پر ایک سوال. اس سوال کا یہ آئندہ کے لیے رکھ لیجئے، اور آج کی مجلس میں ہدیے کے طور پر ایک جملہ سن لیں. تو میں زحمت آپ ختم کروں. یہی سلمان فارسی جب مرنے لگے تو مولا علی نے ان کے لیے کفن لکھا. مولا تو میں اجازت آئے تھے، کفن جو لکھا مولا علی نے اپنے دستے مبارک سے خود لکھا. کیا کہنا سلمان کی منزلت کا. کنورٹڈ ہو تو ایسا کہ اگر مولا کل ایمان ہو تو وہ کامل الایمان. 10 درجے. اب آگے کوئی درجہ نہیں تھا، اس درجے پہ فائز ہوا ہے سلمان. بلکہ سلمان وہ ہے کہ اللہ کا فرشتہ جبریل جتنی مرتبہ کنورژن کے بعد سلمان کی وہی لے کر آیا تو وہی بعد میں سناتا تھا. اللہ کا سلام سلمان کے لیے پہلے سنا. کیا درجہ. تبھی تو امام علی نے خود اپنے پاک ہاتھ سے کفن پہ لکھا. یہ ہدیہ ہے آج، سن لیجئے. وَفَقْتُ عَلَى الْكَرِيمِ بِغَيْرِ زَادٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَالْأَجْرِ الْعَظِيمِ. میں سلمان کیونکہ کریم، شریف، سخی، جنرس میزبان کا مہمان بن رہا تھا، اس لیے قبر میں ہاتھ خالی چلا آیا. مرنے کے بعد سبحان اللہ مولا علی بتا رہے ہیں طریقہ. ہاتھ خالی چلا آیا. نہ میرے پاس حسنات ہیں، نہ ہی کوئی اور اجر عظیم. کیوں؟ وجہ مولا علی لکھ رہے ہیں سلمان کی طرف سے. فَإِنَّ حَمْلَ الزَّادِ أَقْبَحُ كُلِّ شَيْءٍ وَحَمْلُ الزَّادِ أَقْبَحُ كُلِّ شَيْءٍ إِذَا كَانَ الْوُفُودُ عَلَى الْكَرِيمِ. اس لیے کہ شریف میزبان برا مناتا ہے
اگر مہمان اپنا کھانا اپنے ساتھ لے کر آئے. اس لیے میں خالی ہاتھ چل رہا ہے. دیکھیے مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ امید بھی مل گئی, ہو مل گئی. ایک سید ہلی تھے, حیدر ہلی شاعر, انہوں نے دور سے جب مولا علی کا روضہ دیکھا تو برجستہ شعر نکل گیا ان کے منہ سے, اذا مت فدفنی فی جنب حیدری, جب میں مر جاؤں تو مجھے حیدر کے جوار میں دفن کر دینا. ابھی شبر اکرم بہی و شبیری, فرشتے حسن و حسین کے بابا کی وجہ سے میرا احترام کریں گے. جو دلیل دی ہے حیدر ہلی نے وہ آج سمجھ لیں تو پس میری پوری کی پوری محنت سوارت ہو گئی. کہتے ہیں کہ اذن لا اخاف من القبر ولا اتقی من منکر و نکیر, علی کے جوار میں نہ مجھے قبر کا خوف ہوگا نہ منکر و نکیر کا ڈر ہوگا. کیوں؟ وجہ فعار علی الحما اذ هو فی الحما اذا ظل فی البیداء سمال بعیری قالوا بعیری, اس لیے کہ اگر کسی کا اونٹ گم ہو جائے جنگل میں تو اونٹ سے نہیں پوچھتے کہ تو گم کیوں ہوا ہے, مالک سے کہتے ہیں کہ تو نے رسی کیوں نہیں باندھی تھی. فرشتے مجھ سے تھوڑی پوچھیں گے, مولا علی سے پوچھیں گے. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر ہے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے زحمت فرمائی اور آپ نے سماعت کیا. مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ عنوان یہی پر ایک جملہ عرض کر دوں میں. ایک صاحب تھے مجاور روضہ امیر المومنین ملا یزدی, جب بوڑھے ہو گئے تو یزد آ گئے منار نامی قبرستان میں, انہوں نے ڈیرا لگا لیا, وہاں خدمت کرنے لگے. ان کا ایک بچپن کا دوست مر گیا تو جب دفن ہونے کے لیے میت آئی تو کہتے ہیں کیا یہ بھی بخشا جائے گا, کیونکہ کوئی نیکی نہیں تھی خاص اس کے نام اعمال. 30 دن گزرے, پورے 30 دن کے بعد خواب میں دیکھا اپنے بچپن کے دوست ملا یزدی کہ جنتی کپڑے پہنے ہوئے. حیران ہوئے, تھے عالم بھی زاہد بھی عامل بھی. پوچھتے ہیں کہ کون سا کام تمہیں کام آ گیا, کون سی نیکی کام آ گیا کہ تمہیں اللہ نے معاف کر دیا. تو بچپن کے دوست نے کہا مجھے اور تو کچھ نہیں معلوم, کل ہمارے قبرستان میں حسین ابن علی آئے تھے اپنے اعوان و انصار کے ساتھ. وہ کیسے آئے تھے؟ کہا استاد اشرف حداد کی آہنگر کی زوجہ کل دفن ہوئی, حسین ابن علی اس کی قبر پر سلام کرنے. میری حیرت کی اور انتہا نہ رہی. ملا یزدی کہتے ہیں میں استاد اشرف حداد کی دکان پہ پہنچا صبح کے وقت, چٹ لگی تھی کہ اہلیہ کی وفات کی وجہ سے دکان بند رہے گی. یقین ہو چلا کہ خواب تو سچا. گھر پہنچا, فاتحہ پڑھی, پوچھا استاد یہ بتائیے کہ آپ کی زوجہ کیا زائرہ حسین تھی؟ کہا نہیں, وہ تو بیچاری زیارت پہ جا ہی نہ سکی. کیا ذاکرہ حسین تھی؟ کہا نہیں. پھر حیران ہوئے, کہا حیرانگی کی وجہ؟ کہا یہ وجہ کہ حسین ابن علی اپنے اعوان و انصار سمیت کل رات کو تمہاری زوجہ کی قبر پہ آئے تھے, جس کی وجہ سے اللہ نے سارے قبرستان کو معاف کر دیا. تو وہ رونے لگے استاد اشرف حداد اور کہنے لگے اور تو مجھے نہیں کچھ معلوم, جب میری زوجہ سونے لگتی تھی تو ڈیلی بیسس پر زیارت الحسین کرتی تھی, کیونکہ عمر بھر میری زوجہ نے حسین پہ سلام کیا ہے, انصار حسین پہ سلام کیا ہے. سلام کرنا سنت تھا, جواب دینا واجب. بس تقریر کا ہدف پورا ہو گیا یہاں تک.
صرف میں جوانوں کے لیے ایک جملہ اور عرض کروں گا، پھر میں تابوت کے سلسلے کے 2 جملے پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ میں جب اوائل میں زمانہ طالب علمی میں قم پہنچا تو میں نے جو سب سے پہلی کتاب پڑھی برزخ کے بارے میں، وہ کتاب آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مرشی نجفی